الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز سامعین کرام، تفصیل سے ہم آپ کے سامنے بعض اعتراضات جو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے تعلق سے کی گئے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آج کے درس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کو لے کر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں یا کیے گئے ہیں اس کا جواب دینے کی کوشش میں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جان لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے سلسلے میں غیر مسلم ہی نہیں ملوث ہیں بات کرنے کے لیے، بلکہ مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ کیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 6 سال میں ہو گیا، کیسے 9 سال میں وہ رخصت ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئیں۔ اور پھر وہ یہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں دراصل یہاں پر راویوں سے غلطی ہو گئی، اصل میں ان کی عمر 16 سال کی تھی شادی کے وقت، راویوں سے غلطی ہو گئی، وہ 10 بھول گئے 6 سال کہہ دیے، اور رخصتی جو ہے 19 سال میں ہوئی، راویوں سے غلطی ہوئی، وہ 9 سال کہہ دیے، 10 کو بھول گئے، یعنی دہائی کو بھول گئے، اکائی کا تذکرہ کر دی۔ یہ دراصل منکرین حدیث کا گروہ ہے، تعقل پرست جو عقل سے بات سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیثیں بعد میں لکھی گئیں یہ ریجیکٹ کر دینے کے قابل ہیں، یا وہ حدیث ہم لیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے، حدیثوں کو ہم قرآن پر پیش کریں گے، اگر وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو رد کر دیں گے۔ اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے۔ یہ جو ہے دراصل بہت بڑی گمراہی ہے، غامدیت، اسی طرح پرویزیت، اور اس طرح ایک چکراوی تھا، اس طرح اور بھی دیگر بہت سے لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوئے جو احادیث کے ذخیرے میں کیڑے نکالے اور بہت سی باتوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں بس قرآن ایسا ہے کہ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، لہذا ہمارے لیے وہ کافی، جبکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شرح اور اس کی تفسیر بیان کی۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھیں گے؟ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ روزہ رکھو، روزہ کیسے رکھیں گے؟ حج کرو، حج کیسے کریں گے؟ قرآن مجید میں اسلام کی بنیادی باتوں کی بھی تفصیل نہیں ہے۔ جب تک ہم احادیث کا سہارا نہ لیں تب تک نماز بھی ہم نہیں ادا کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، حج نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہے دراصل ان لوگوں کا اعتراض ہے جن کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے، اور یہ آج کے زمانے میں چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان بیٹھتے ہیں، ہماری جیسی گفتگو کرتے ہیں، موقع ملا تو دھیرے سے جو ہے کان میں پھونک دیتے ہیں مسئلہ۔ یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ بھائی قرآن مجید کو جب آپ سمجھے ہی نہیں ہیں تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے خلاف ہے؟ آپ کے پاس علم نہیں ہے، اہل علم کے پاس جائیں گے تو وہ تمہیں بتائیں گے قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سی آیت منسوخ ہوئی، منسوخ ہونے کے بعد ناسخ آیت کون سی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی تفسیر جو ہے بالمعصور کیا ہے، صحابہ کرام سے کیا ثابت ہے، یہ تمام باتیں اہل علم اس سے واقف ہے۔ ایک جاہل آدمی جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا، قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا، اپنے منمانی اپنے عقل کو دخل دے کر وہ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، جبکہ قرآن کے سلسلے میں
عقل کو دخل نہیں دینا ہے۔ قرآن کے سلسلے میں اہل علم کا یہی فتویٰ ہے کہ قرآن حدیث دونوں کے مسائل ہم اسلاف کے طرز طریق پر سمجھیں گے۔ صحابہ کرام نے جیسے سمجھا اور اپنے بعد والوں کو بتایا، ہم اس طرح سے سمجھیں گے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس کے اندر تعقل پرست منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ان کا عمل دخل موجود ہے، جو اپنے قیاس آرائیوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اس طرح کے مسئلے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی حضرت عائشہ سے ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر جو ہے 16 سال تھی۔ وہ راویوں نے کیا کیا، اب راویوں کو جھوٹا بنانا ہے انہیں نا، راویوں نے کیا کیا، 6 کو لے لیا، 10 کو چھوڑ دیا، 2.5 کو چھوڑ دیا، صرف 1 کو لیا، 6 سال رہ گئے۔ راویوں کی غلطی کی وجہ سے یہ بات بیان ہوئی۔ اس طرح کے کیڑے نکالتے، حالانکہ یہ باتیں بالکل سراسر غلط ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے ہندو دھرم۔ ہندو دھرم میں نکاح، ہندو دھرم کے مطابق نکاح کی کم از کم عمر کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ منوسمرتی کے مطابق آدرش اور مثالی نکاح وہ ہے جس میں 30 سال کا آدمی 12 سال کی نوخیز یا 24 سال کا جوان پٹھا باقا جوان 8 سال کی کمسن خوبصورت کنیا سے شادی کرے، اور اگر اگنہوتری وغیرہ کو دین کے خراب ہونے کا خدشہ ہو تو وہ اس سے پہلے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے منوسمرتی ادھیائے 9 شلوک جو ہے 93 94 ہے، جہاں پر یہ بات ہندو دھرم میں لکھی گئی۔ کیا بتایا گیا اس کے اندر کہ اچھا نکاح، مثالی نکاح وہ ہے کون سا، جس میں 30 سال کا آدمی 12 سال کی نوخیز اور 24 سال کا جوان پٹھا 8 سال کی کمسن خوبصورت کنیا سے شادی کرے، اور اگر خطرہ ہو کسی لڑکی کے تعلق سے اس سے کم میں بھی جو اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے منوسمرتی، یہ جو ہے کتاب ہندوؤں کی ہے، ادھیائے 9 ہے، شلوک جو ہے اس کا 93 94 ہے۔ اور والمیکی رامائن کے مطابق سیتا جی راون سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ راون جو ہے وہ ہے جو سیتا کا ہرن کر لیا تھا، انہیں اٹھا لے گیا تھا ایک جنگل میں جہاں وہ تھی۔ ایک فقیر بن کر آیا، وہاں پر ایک ریکھا بنا دیا تھا رام نے یا لکشمن نے کہ یہاں سے آگے نہ نکلنا، لیکن وہ کہا اس ریکھا سے پار ہو کر جب آپ مجھے وکشا دیں گی تب میں لوں گا، اور جیسے وہ باہر نکلی ان کا اس نے اغوا کر لیا۔ اب وہاں جب راون کے پاس وہ گئی، دونوں نے اپنی زندگی کے کچھ احوال اس کے سامنے بیان کیے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اکشوا کو ونشی گھرانے یعنی راجہ دشرت کے محل میں 12 سال گزارے اور انسانوں کو حاصل ہونے والی ہر طرح کی لذتیں حاصل کی۔ 13ویں سال میں بادشاہ اور راجہ دشرت نے دوسرے بادشاہوں اور وزیروں سے رام کی تاج پوشی کے لیے مشورہ کیا۔ تاج پوشی کے انتظامات اس وقت جاری تھے جب ملکہ کیکئی نے بادشاہ سے ورثہ طلب کیا۔ میرے سچے سسر کی طرف سے پہلے کیکئی سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، جو میری خوش قسمتی کے لیے بادشاہوں میں سب سے بہترین تھے، اس نے 2 چیزیں مانگی، ایک میرے شوہر کے ملک بدری اور دوسرا بھرت کی تاج پوشی۔ میں نہ کھاؤں گی نہ سوؤں گی اور نہ پیوں گی اگر رام کی تاج پوشی کی جائے، اور میں خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر دوں گی، کیکئی نے کہا۔ کیکئی یہ دراصل راجہ دشرت کی ایک بیوی تھی۔ ایک موقع پر کیکئی نے راجہ دشرت کی جان بچائی تھی، اس کی تفصیل ہے رامائن میں لکھی گئی۔ تو انہوں نے وچن دے دیا تھا کہ تم مجھ سے کبھی کوئی چیز مانگ لو گی تو میں تمہیں وہ چیز دوں گا۔ اب جب رام کی تاج پوشی یعنی ان کو بادشاہ بنانے یا اس طرح کی باتیں آئی تو کیکئی کو یہ بات گراں گزری، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کھانا پینا سب چھوڑتی ہوں، سب اپنا تج دیتی ہوں، جب تک کہ آپ جو ہے رام کو ونماس نہ کر دیں، یعنی ان کو گھر سے نکال دیں، جنگل میں جائیں وہ
اپنی زندگی گزاریں. اور جو بھرت جو اس کا اپنا بیٹا تھا, اس کی طرف اس کا خیال ہوا کہ تاج پوشی اس کی جائے. بادشاہ سیتا جی کہتی ہے راون سے, بادشاہ میرے سسر جو اس سے کیے گئے وعدے کا احترام کرتے ہیں نے دولت کی پیشکش کی, کہی سے کہا کچھ دولت لے لے, جو اس نے قبول نہیں کی. میرے شوہر جو بہت ہی بے باک تھے, ان کی عمر 25 سال تھی اور میں اپنی پیدائش کی 18 سال مکمل کر چکی تھی. اس پر غور کیجیے گا. شریمتی سیتا جی خود اقرار کر رہی ہیں کہ میری عمر اس وقت 18 سال تھی اور میرے شوہر رام چندر جی جو ہیں اس وقت 25 سال کے تھے. میرے شوہر جسے دنیا میں رام کے نام سے جانا جاتا ہے, بڑی آنکھوں والے, لمبے لمبے, نیک اور سچے پاک باز اور ہمیشہ تمام مخلوقات کی بھلائی میں مصروف رہتے ہیں. والمیکی رامائن اور جو ہے اس کا جو ہے کرن 47 ہے اور جو ہے 4 سے لے کر 11 تک کے اشلوک یا اس کی آیتیں کہہ لیجیے وہ ہے. رامائن کے اس بیان سے یہ بات ثابت ہے کہ سیتا نے شادی کے بعد راجا دشرتھ کے محل میں 12 سال گزارے اور شادی کے 13ویں برس سال رام کی تاج پوشی کا مشورہ کیا گیا. راون سے تعارف کراتے وقت سیتا کی عمر 18 اور رام کی 25 سال تھی, تو اس حساب سے شادی کے وقت سیتا کی عمر محض 6 سال کی تھی. جب رام چندر جی 25 سال کے ہوئے تب ان کو بھیجا جا رہا تھا. کہاں؟ بنواس. اور شادی کا یہ 13واں سال تھا. اسے پتا چلا رام چندر جی کی شادی جو ہوئی تھی تو وہ 12 سال ان کی عمر تھی. 12 13 25 ہو گئے. اور سیتا جی 18 سال کی تھی. اگر 12 نکال دیں تو کتنا بچتا ہے؟ 6 سال. یہ جو ہے سیتا جی کی 6 سال والی عمر کی بات خود جو ہے ہندو دھرم کی کتاب رامائن جو والمیکی کی ہے اس کے اندر بالکل واضح طور پر موجود ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر اعتراض کرنے والے یہ طے کریں کہ اس وقت سیتا بالغ تھی یا نہیں تھی. اگر کوئی مسلمان کہے گا تو الزام آپ دیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ 6 سال میں نکاح کیسے ہوا اور رخصتی 9 سال میں کیسے ہوئی, تو شریمتی سیتا جی پر بھی تو یہ بات آ سکتی ہے. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح 6 سال میں کیا, رخصتی 9 سال میں عمل میں آئی, لیکن سیتا جی کا جو نکاح ہوا, وواہ ہوا, تو وہ 6 سال کی عمر میں ہی آ گئی راجا دشرتھ کے گھر اپنے شوہر کے پاس. یہاں تو ان کے بلوغت کا بھی تذکرہ نہیں ہے. تو بات دراصل سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے, کوئی بکھیڑا یا کسی قسم کا کوئی جھگڑا کرنا مقصود نہیں ہے کہ جو لوگ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو چاہیے اپنے دھرم کا بھی مطالعہ کر لیں. ہندو دھرم میں بھی شادی کے لیے کوئی خاص عمر کو مختص نہیں کیا گیا ہے, بلکہ منوسمرتی کا جو حوالہ دیا گیا اس میں تو واضح طور پر یہ بات بیان کر دی گئی کہ 8 سال کی عمر کی بھی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے. اور خود سیتا کی شادی جو ہے 6 سال میں ہوئی. تمام حوالے آپ کے پاس ہیں. لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جو دھارمک کتابیں ہیں, دھرم کی دھارمک کتابیں, ان کا مطالعہ ہر کوئی کرے. مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے جو زیادہ رہنے بسنے والے ہندو بھائی ہیں ان کی دھارمک کتابوں کا مطالعہ کریں, تاکہ گاہے بگاہے اگر ان کو کہیں پر کوئی غلطی لگتی ہے تو بتا سکے. اور ہندو دھرم والوں کو بھی چاہیے کہ محض کسی اعتراض کرنے والے کی بات لے کر ہی جھگڑے نہ کریں اور کسی پر الزام تراشی نہ کریں, بلکہ ہر زبان میں, انگلش میں, ہندی میں قرآن مجید موجود ہے, کتب احادیث موجود ہیں, سیرت طیبہ موجود ہے. ہندو بھائی بھی اس کا مطالعہ کریں اور صحیح بات کیا ہے وہ اس کو جانے سمجھیں, تاکہ معاشرے کے اندر کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہ ہونے پائے, بلکہ سب ہندو مسلمان آپس میں مل جل کر اس ملک میں
جئیں اور ملک کی تعمیر میں حصہ لیں اور جھگڑے فساد سے اپنے آپ کو اور دیگر کو بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے اختلافات و انتشار سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ملک و ملت کے اندر اتفاق و اتحاد کی فضا اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، تاکہ پوری مخلوق اچھے سے، اطمینان سے، سکون سے، امن سے زندگی گزارے۔ هذا ما عندي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔